وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي موسى الأشعري وعن معاذ قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك. قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك. قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك. ثلاثة. قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأسما. متفق علیہ. یہ حدیث پاک جو آپ نے سماعت فرمائی، اصل میں ہے تو دو حدیث، لیکن مضمون اگر غور سے دیکھا جائے تو دونوں کا ایک ہے. اس لیے میں نے دو حدیثیں پڑھی. حضرت معاذ یہ خزرجی ہیں اور یہ ان 70 خوش نصیب اصحاب میں سے ہیں جنہوں نے ان 70 صحابہ کے ساتھ حضور کے دست حق پرست پر بیعت کی تھی، جسے بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں.
یہ جنگ بدر میں بھی شریک رہے، اور یہ حلال اور حرام کے بہت جاننے والے، بہت بیدار مغز تھے، بہت ذہین تھے۔ اب ان کی ذہانت ہی دیکھ کر کے حضور نے ان کو یمن کا گورنر بنایا تھا، حضور نے۔ اب حضور کا انتخاب بلکہ فرمایا کہ معاذ تمہارے پاس مقدمات آئیں گے، آپ گورنر ہو کے وہاں جا رہے ہو، تو بما تقضی یا معاذ، تو کس طرح فیصلہ کرو گے؟ عرض کیا یا رسول اللہ بے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے فیصلہ کرو۔ اب معلوم ہوا کہ فیصلہ کہاں سے ہوتا ہے؟ امریکہ کی کتاب سے نہیں ہوتا، اللہ کی کتاب سے۔ رات دن خانہ کعبہ میں پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب، اور فیصلہ جو ہے امریکہ کی کتاب سے ہوتا ہے۔ طواف پہ پابندی، وہ دور سے طواف ہو رہا، یہ آپ کے پڑھنے لکھنے کا مطلب ہے؟ اللہ رحم و کرم۔ ہمارے ہاں کچھ چھوت چھات نہیں ہے۔ آپ کس چیز سے فیصلہ کرو گے؟ اگر مقدمات تمہارے پاس آئے تو فیصلہ کیسے کرو گے؟ کہنے لگے بے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے، یعنی کتاب پہ نظر ہو جب نہ کرے گا نا۔ یہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن حکیم۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، لیکن اے معاذ اگر تمہیں نہ ملے وہ چیز کہ تم فیصلہ، قرآن میں ہے تو سب کچھ لیکن تمہیں نہ ملے تو پھر کیا؟ آپ پھر اس کے رسول کی سنت سے فیصلہ کرو۔ ہاں ٹھیک ہے، وہاں بھی فرمایا یہاں بھی اگر تمہیں کوئی چیز نہ ملے میری ادا سے، ہے تو سب کچھ یہاں، تو کیا کرو گے؟ اجتہد برائی، اس وقت جو ہے کتاب و سنت پہ ڈوب کر کے میں اجتہاد کروں گا، یعنی کتاب و سنت کے مطابق کوئی رائے قائم کروں گا جو اس کے خلاف نہ ہو۔ یہ اجتہد برائی، یہ ہے حضرت معاذ۔ اسی لیے فاروق اعظم نے بھی ان کو شام کا حاکم بنا دیا تھا۔ اور وہ وبا جسے طاعون کہتے ہیں، اس میں ہی آپ کو وصال ہوا۔ ہمارے یہاں ہے کہ اگر وبا آ گئی ہے تو احتیاطی تدابیر آپ اختیار کرو، لیکن بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر وبا کہیں پھیلی ہوئی ہے تو وہاں بہت دلیری کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم تو جائیں گے وہاں، ایسا مت کرو، وہاں جاؤ نہیں، لیکن ہو تو بھاگو نہیں، کیونکہ فرار من الموت، یہ موت سے بھاگنا ہے۔ لیکن جہاں پھیلی ہوئی ہے وبا وہاں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمت کرو میں تو جاؤں گا وہاں رہوں گا، یہ ایسا کیا ہے؟ تو یہی حضرت معاذ روایت کر رہے ہیں، جو حرام اور حلال کے بڑے عالم بالحلال والحرام، حرام اور حلال کے بہت جاننے والے تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، میں دراز گوش پر حضور کے پیچھے سوار ہو گیا تھا۔ سواری ایک تھی، حضور آگے بیٹھے تھے، میں پیچھے۔
دراز گوش. لیس بینی و بینہ الا مؤخرۃ الرحل، ہمارے اور حضور کے درمیان کوئی اور چیز نہیں تھی سوائے کجاوے کی پچھلی لکڑی کے، جو کاٹھی رکھی رہتی سواری پر وہ تھی، یعنی بالکل حضور سے قریب بالکل بیٹھا ہوا تھا. فقال یا معاذ، فرمایا اے معاذ، حل تدری ما حق اللہ علی عبادی، کیا تجھے معلوم ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے اس کے بندوں پر؟ تجھ کو معلوم ہے؟ یہ سب جاننے کی ضرورت ہے. تجھ کو معلوم ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے اس کے بندوں پر؟ معلوم ہونا چاہیے. تجھے معلوم ہے؟ قلت اللہ و رسولہ عالم، یہ صحابہ کا، اللہ جانے اور اللہ کا رسول. دیکھا، ارے حضور کے علم کے آگے کون اپنے علم کی بات کرے؟ اب بڑے علم والے پیدا ہو گئے ہیں، اور یہ آگ جو لگی ہوئی ہے انہی لوگوں کی لگائی ہے. یہ جو علم لے کے آگے بڑھے ہیں ان کو ان کے علم کے ساتھ دفن کرنا چاہیے، بے گور و کفن. یہ صحابہ کا ادب ہے جو بہت حلال و حرام کے جانے، حضور کی بات نہیں بتا. جب بھی کسی سے حضور پوچھتے تھے تو لوگ کہتے تھے اللہ جانے اور اللہ کا رسول. قال، فرمایا حضور نے، فإن حق اللہ علی العباد، بے شک اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس ایک کی عبادت کریں، ان یعبدو، اس ایک کی عبادت، اس ایک کے سوا کسی کی عبادت نہیں. ولا یشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. وہ اپنے واجب الوجود ہونے میں یکتا ہے، وہ معبود ہونے میں یکتا ہے، وہ اکیلا معبود ہے. وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، وہ اپنی تمام تر صفات میں یکتا ہے، وہ اپنے تمام تر اسماء میں یکتا ہے، وہ اپنے تمام تر افعال میں یکتا ہے. اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہو پیدا کرنے. لیس کمثلہ شیء، کہا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. وحق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ پر. یہ تو اللہ کا حق بیان ہوا تھا، اب کہا بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ اللہ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے. آئی بات سمجھ؟ لیکن حضور بیان کر رہے ہیں کہ بندوں کا حق اللہ پر کون رکھے گا حق؟ لیکن حضور اب بیان فرماتے ہیں اور بندوں کا حق اللہ پر، اللہ یعذب، یہ ہے کہ بندوں کو عذاب نہ کرے. اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، اس کو جو اس کا شریک کسی چیز کو نہیں ٹھہراتا. یعنی خالص مومن ہے، وہ موحد ہے، صحیح معنوں میں موحد ہے. ایک کو ماننے والا، اس کا شریک کسی کو. تو یہ بندوں کا حق ہے اللہ کے ذمہ کرم پر کہ وہ ان کو عذاب نہ کرے.
اللہ عذاب کرنا نہیں چاہتا بندے، پھر کیا چاہتا؟ بخشنا چاہتا ہے، اور کوئی بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ اس کی بخشش کر ہی دو۔ اسی لیے ہے کہ رحمت خدا بہا نمی جوید، بہانہ می جوید۔ یہ ڈھیروں ڈھیر عبادت قدرت نہیں چاہتی، لیکن بندوں کی مغفرت کا کوئی بہانہ چاہتا ہے۔ جیسے روزی کسی بہانے سے، کسی ہیلے سے آتی ہے، ایسے مغفرت بھی کسی ہیلے سے آتی ہے۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، افلا ابشر بہ الناس، کیا میں خوشخبری نہ سنا دوں لوگوں کو جا کے کہ سچے مسلمان ہو جاؤ بخشش ہو کے رہے گی؟ یہی ہوا نا مطلب، اور کیا ہوا؟ سچے مسلمان ہو جاؤ بخشش ہو کے رہے گی۔ حضور جا کے سب کو خوشخبری اس کو کہتے ہیں کہ جس کا اثر چہرے پر دکھا، خوشی کا اثر چہرے سے جھلکتا ہے، اور غم کا اثر بھی چہرے سے جھلکتا ہے، آپ چھپا نہیں سکتے ہو۔ یہ چہرہ جو ہے یہ آئینہ ہے دل کا، آپ کے اندر خوشی ہے دل کے اندر، یہ چہرے پر دکھائی دے گا آپ کے، اور آپ غمناک ہے آپ کے چہرے پہ دکھائی۔ یہ چہرہ آئینہ ہے دل کا، سب کچھ یہاں جھلک۔ دی فیس از دی انڈیکس آف دی ہارٹ، جو کچھ آپ کے دل میں ہے وہ چہرے سے سب دکھائی۔ اسی لیے اللہ والے حالت نہیں پوچھتے، چہرہ دیکھتے ہیں۔ اللہ والے جو ہے چہرہ دیکھ کے جو سمجھتے ہیں وہ آپ کو سن کے نہیں سمجھ سکتے، اور اسی طرح ذہین و بیدار لوگ آپ کے بیان کو نہیں دیکھتے۔ یہ لوگ بیان ہی سے دھوکہ کھا گئے۔ حکمرانوں کا بیان جو ادھر لن ترانیاں تھی کہ اچھے دن آ رہے ہیں برے دن جا رہے ہیں، دھوکہ کھا گئے سب۔ پھر ایسے دن آ گئے ہیں، ایسی راتیں آئی ہیں جو کاٹے نہیں کٹ رہی ہیں۔ قسمت کبھی کبھی ایسوں کو لے جا کے بٹھاتی ہے اونچی جگہ پر، قسمت یہ حقیقتاً وہ اس کے بالکل اہل نہیں ہے، لیکن قسمت ہے، ان کو اس کی قدر کرنی چاہیے، لیکن وہ ناقدر لوگ کیا قدر کریں گے، اسے بھی اپنا کمال سمجھتے۔ تو کہا حضور میں خوشخبری نہ سنا دوں؟ تو خوشخبری کو بتا رہا تھا، یہ خوشخبری بشارت کہتے ہیں اس خبر کو، بشرا کہتے ہیں کھال کو، کہ جس کا اثر چہرے سے دکھائی دے، اور پہلی خبر کو بھی بشارت کہتے ہیں۔ کہا میں سب کو خوشخبری نہ سنا دوں کہ سچے مسلمان ہو جاؤ جنت میں چلے جاؤ گے؟ اب حضور سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ قال لا تبشرهم، کہا نہیں بشارت سنانے تو نہ جاؤ، خوشخبری سنانے نہ جاؤ، ورنہ کچھ لوگ کلمہ پڑھ کے بیٹھ جائیں گے، کچھ کریں گے نہیں، اور یہی حالت ہو گئی ہے۔ کچھ لوگ بیچارے ایسے بھی ہیں، ایک بار کلمہ تو پڑھ لیا لیکن کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم تو ٹنا ٹن ہیں۔ ٹھیک ہے آپ ٹنا ٹن، آپ کو مبارک ہو، لیکن آپ کو کچھ کرنا ہے۔
کلمہ پڑھنے والے کی بہت بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ تم جس کا کلمہ پڑھ رہے ہو اسی کے اشارے پہ تمہاری زندگی گزرنی چاہیے، یہ ہے کلمہ پڑھنے کا مطلب۔ وہاں جدھر وہ چلائے چلو، جدھر سے روکے رکو، یہ ہے کلمہ پڑھنا۔ یہ کیا ہے؟ کہا نہیں، خوشخبری سنانے تو مت جاؤ تم۔ کچھ لوگ اسی پہ بھروسہ کر لیں گے، کلمہ پڑھ لو بیٹھے رہو، نہ تو فَيَتَّكِلُوا، حضور نے فرمایا تو بس اسی پہ بھروسہ کر لیں گے کہ بس ہم اس کو مانتے وحدہ لا شریک ہے، ہاں کوئی اس کا شریک نہیں، صحیح نہیں ہے، بس اور بس اسی پہ بھروسہ کر لیں گے۔ اس وجہ سے حضور نے منع کیا کہ نہیں، خوشخبری سنانے مت جاؤ۔ ایک حدیث ہو گئی۔ دوسری حدیث اسی عنوان کی، وہ سنیے۔ اس کے راوی حضرت انس ہیں رضی اللہ عنہ، خادم خاص ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و معاذ ردیفہ، کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پہ سوار تھے اور معاذ جو ہے آپ کے پیچھے بیٹھے تھے، ردیف پیچھے بیٹھنے والے، الرحل کجاوے پر۔ قال یا معاذ، ابھی کہا اے معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ وسلم۔ یہ ادب تھا صحابہ۔ حضور خدمت بابرکت میں حاضر ہو، دیکھ رہے ہیں، لبیک یا رسول اللہ وسلم، حضور خدمت بابرکت میں حاضر ہو۔ بالکل چپک کے بیٹھے ہیں، لیکن حضور آواز دے رہے، معاذ، کہا لبیک یا رسول۔ لبیک کب پڑھتے ہو آپ؟ حج میں۔ اور کچھ لوگ کئی حج کر چکے لیکن لبیک یاد نہیں ہے۔ اے بھائی صاحب، بھی حج ہو رہا ہے، حاجی صاحب بھی ایسے، آپ پڑھا کے دیکھ لو، نہیں پڑھ پائیں گے۔ کتنے ایسے، یہ کیا حج ہو رہا ہے بھیا؟ یہ حج ہو رہا ہے کہ ایک سفر ہو رہا ہے؟ کہا ادھر ادھر جانے سے اچھا چلو وہیں چلیں گے۔ یہ سیر و تفریح نہیں ہے، یہ دل کا بہلاوا نہیں ہے، اس کا تعلق ہماری نجات سے ہے۔ جس کا حج ہو گیا نجات ہو گئی، وہ بخشا گیا، اس کے گناہ سب معاف ہوئے۔ کھانے پینے کی فکر چھوڑ دو کہ پانی پوڑی ملے گی کہ نہیں ملے گی، انا للہ، حرم سے قریب جگہ ملے گی کہ نہیں ملے گی، چھوڑ دو یہ سب۔ یہ کہو کہ مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی، بخشا جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا، یہ سب چھوڑ دو۔ اب یہی سب رہ گیا ہے۔ بہت قریب ٹھہراؤ کہ نہیں، کھانے میں کیا کیا، دیکھو صبح ناشتے میں کیا ملے گی، وہاں بھی وہی کھانے پینے کی بات۔ یہ عام لوگوں کی بات، خاص لوگ۔ ارے وہاں کے غبار میں بھی شفا ہے۔ آج وہاں وبا کی بات وہ کر رہے ہیں، وہ بات وہاں سے بھاگ گئی بہت پہلے۔ وہاں کے غبار میں بھی شفا ہے، وہاں وبا ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیا مغرب زدہ لوگ ہیں، پڑھتے ہیں قرآن، عمل کرتے ہیں مغرب کے پھل سے، پڑھتے ہیں حدیث، عمل کرتے ہیں مغربی تہذیب پر۔ اللہ رحم۔ فرمایا یا معاذ، اے معاذ، کہا لبیک یا رسول اللہ وصدیق، اے اللہ کے رسول خدمت بابرکت میں حاضر ہوں۔ ایک بار ہو گیا، قال یا معاذ، پھر دوبارہ پکارا حضور، اے معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ، پھر وہی کہا حضور خدمت بابرکت میں حاضر۔ اور پیچھے اس سواری پر سوار تو ہیں۔ یہ دو بار ہو گیا حضور کا پکارنا۔
چلو تیسری بار سنو. قال یا معاذ، تیسری بار پھر حضور نے پکارا. قال لبیک یا رسول اللہ. 3 بار حضور. جانتے ہو 3 بار کیوں پکارا؟ حضور کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. 3 بار پکارنے میں حکمت ہے کہ پوری طرح سے تیار ہو جاؤ سننے کے لیے جو میں کہنے جا رہا ہوں. پوری تیاری کے لیے بار بار دہرائی. جب کوئی چیز بار بار دہرائی جائے، جیسے ابھی دلی کا ایک کیسٹ کوئی مجھے سنا رہا تھا، وہاں اسمبلی میں دلی میں ایک عورت بول رہی تھی جو آپ پارٹی سے تھی. وہ بار بار کہہ رہی تھی چائے والا چائے والا چائے والا. تڑی پار تڑی پار تڑی پار. یہ بار بار جب کہا جاتا ہے خاص توجہ کے لیے کہا جاتا ہے. تڑی پار کرنے کے سوا اور کیا سوچے گا؟ اور چائے والا چائے سے زیادہ کیا سوچ سکے گا؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا مکہ بھی چلا جائے تو کیا حاجی صاحب ہو جائے گا؟ جب آئے گا گدھا ہی ہوگا. خرے عیسیٰ اگر بمکہ روت چو بیایا دھنوس خرباست. عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا اگر مکہ بھی چلا جائے جب واپس آئے گا گدھا ہی ہوگا. تو بار بار کوئی چیز اس لیے دہرائی جاتی ہے. اور مجھے اس عورت کی دانائی پر تعجب تھا بولنے والی کے. جب اس پر نکیر ہونے لگی کہ ہاں یہ کیا کہا، میں نے کسی کا نام نہیں لیا، کسی کا نام نہیں لیا. کہہ رہی تھی کہ میں نے کسی کا نام نہیں لیا. یہ نام کب نہیں لیا جاتا؟ جب وہ بہت فیمس ہو. چائے والے تو بہت ہیں لیکن کوئی چائے والا بہت فیمس ہے. تڑی پار تو بہت ہیں نہ جانے کتنے، لیکن کوئی بہت فیمس ہے. بغیر کہے سب سمجھ جاتے کہ یہ ہے. یہ بڑی ذہانت کی بات ہے. یہ نہ سمجھنا کہ سب عورتوں میں بد دماغ ہی ہیں. وہ جو گفتگو کر رہی تھی میں نے مردوں سے کم سنا ہے. مرد تو کہیں کمبل اوڑھ کے دب کے بیٹھے ہیں چپ چاپ. یہ مرد ہیں، ان کو مرد کہنا بھی افسوس کی بات لگتی ہے. یہ کب سے مرد ہو گئے؟ گھر میں پڑے ہیں، عورتیں سب باہر کام کر رہے ہیں. تو کبھی کبھی کہتے ہیں کہ مرد گھر میں پڑے ہوئے ہیں، عورتوں کو روڈ پہ بٹھا دیا. کیا اس میں سچائی نہیں ہے؟ ہے، اس قول میں ہے. کیسے آپ کی غیرت نے گوارا کیا؟ سچائی تو ہے. مرد جب نااہل ہو گے جب عورتوں کو باہر بٹھائیں گے. تو عرض یہ کر رہا 3 بار حضور نے فرمایا کہ یا معاذ. قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. یا معاذ. قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. قال یا معاذ. قال لبیک یا رسول اللہ. حضور خدمت بابرکت میں حاضر ہوں. یہ توجہ دلانے کے لیے 3 بار کی. جب آگے بات آ رہی وہ زیادہ اہم ہے. اب حضور فرمائیں گے پوری طرح سے تیار. جب تک آدمی پوری طرح سے سننے کے لیے تیار نہ ہو سنانا بیکار ہے. اسی لیے حضرت حسن بصری واز نہیں فرماتے تھے. بہت شاگرد آ جاتے تھے، واز نہیں فرماتے جب تک رابعہ بصری نہ آئے. آئی بات سمجھ میں؟ رابعہ جیسا کوئی سننے والا. آپ نہ سمجھنا کہ آپ بڑے مرد ہو، ایسی عورتیں گزری ہیں. ایک دن کسی نے کہی دیا کہ حضرت
سب حاضر ہوتے ہیں، سب سننے والے اور انتظار میں ہوتے ہیں کہ آپ کچھ سنائیں، لیکن رابعہ نہیں آتی ہے تو پھر آپ واز نہیں فرماتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا ہاتھی کا بوجھ چوٹی پہ نہیں رہ جاتا۔ آپ بات کیا سمجھتے ہو رابعہ کو؟ بہت سی خدا دوست عورتیں ایسی گزری ہیں کہ آج بھی زمانہ رش کر رہا ہے۔ میں نے کسی بولنے والی کو جو ہے، آج کسی بولنے والے کو نہیں دیکھا اس عورت جیسا جیسا وہ بول رہی ہے اسمبلی میں۔ اور یہ اردو پیپر والے خدا جانے کہاں سے اردو پیپر ادھر ادھر سے بھر دیتے ہیں، بیکار کی باتیں، مطلب کی کچھ نہیں ہے، ان کو کوئی تلاش بھی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو ان کا کاروبار ہے، ان کو کرنے تو کیا کرنا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا والوں کو بھائی یہ کاروبار ان کو کرنے تو جو کرتے ہو۔ ایسی بولنے والی میں نے نہیں، ایسی تقریر نہیں سنی میں نے، بے باکانہ بالکل، بڑی جرات مندی کے ساتھ شیرنی کی طرح سے دہاڑ رہی تھی وہ، اوے انگلی مت اٹھانا جی، ایسا کہہ دو۔ انگلی مت اٹھانا، میں جو کہہ رہا ہوں سنو۔ جو سچ بول نہ سکے میں کیسے امید کرتا ہوں کہ اس سچائی پر عمل کرے گا؟ کیا عمل اس سے زیادہ آسان ہے؟ نہیں ہو سکے۔ سچ بولنے کی پہلے جرات پیدا کرو۔ دیوبندی لیڈرشپ نے عجم کا بیڑا غرق کیا اور وہابی لیڈرشپ نے عرب کا بیڑا غرق کر دیا۔ سنی بیچارے کچھ ہے ہی نہیں، بیچ میں ہے، یہ اپنے آپ کا بھی ڈیفینڈ لیس ہے، ڈیفینڈ لیس ہے۔ اس کو ٹرمپ نے کہا ہے کہ ڈیفینڈ، لہذا ادھر کی بھی مار کھاتے ہیں ادھر کی بھی مار کھاتے۔ ایسا سنی ہونا کیا کہ اپنا بھی دفاع نہ کر۔ یہ ضرور ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دو، مارو نہیں، پیٹو نہیں، گالی گلوچ نہیں کرو، لیکن کوئی مارے تو بچاؤ تو اپنا کرو، حق کے دفاع تو۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ڈیفینڈ لاس لو، یہ سنی ہے بیچارے، یہ سنیت میں بتایا گیا ہے کہ اپنا دفاع بھی نہ کرو۔ یہ کس نے بتایا آپ کو سنی؟ 3 مرتبہ کہنے کے بعد جب پوری طرح سے حضرت معاذ تیار ہوئے، سمجھ گئے کہ کوئی خاص بات حضور کرنے والے ہیں، جب جو ہے پوری طرح سے توجہ ادھر چاہتے، پوری توجہ نہ ہو تو سنانا بیکار ہے۔ قال، اب حضور نے فرمایا، ما من احد، نہیں ہے کوئی ایک، یشہد ان لا الہ الا اللہ، جو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدَ رسول اللہ، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ یہ پورا کلمہ ہوا، صدقا من قلبہ، صرف زبان سے نہیں، دل کی گہرائیوں سے، دل کی گہرائیوں سے یہ کہے۔ صدقا من قلب کہتے ہیں دل کو، دل سے اس کی تصدیق کرے، جو زبان سے کہہ رہا ہے دل اس کو سچا مانے کہ ہاں ایسا ہی۔ اب ہوا کلمہ، صرف زبان سے پڑھنا نہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل۔ یہ زبانی جمع کر چل رہا ہے، کہہ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ، اچھا تو پھر کیا ہوا؟ تو وہاں دے تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، اچھا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ کیا تسبیح پڑھ رہے ہو، مذاق کر رہے ہو؟ یہ کیا چل رہا ہے؟ در زبان تسبیح و در دل گاؤ خر، عارف رومی اس کو لکھتے ہیں، زبان سے تسبیح پڑھ رہے ہو اور دل میں گھوڑا گدھا بسا ہوا ہے۔ ای چنی تسبیح کہ دارد اثر، ایسی تسبیح آپ کو کیا اثر کرے گی؟ یہی چل رہا ہے۔ حضور فرمانے صدقا من قلبہ، جس نے اپنے
دل سے اس کو مانتے ہوئے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول، دل سے مانتے ہوئے کہا، اس میں خون جگر شامل کیا اسے، دل کی گہرائیوں سے کہا، اتھاہ گہرائیوں سے کہا مان لیا میں نے کہ تیرے سوا کوئی نہیں۔ یہ قید لگی ہے صدقا من قلبی، الا حرمہ اللہ علی النار، مگر اللہ اس کو حرام کر دے گا جہنم کے اوپر، اس کے اوپر جہنم حرام ہو گئی، یہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ دیکھا یہ ہے کلمے کی برکت۔ اگر جہنم کی آگ سے بچ گیا، دنیا کی کیا آگ کیا خاک جلائے گی اس کو؟ گئے تو تھے حضرت خلیل آگ میں، جلایا آگ نے؟ ارے آگ کیا جلاتی، تمام دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ وہ آگ تو ٹھنڈی ہو گئی، وہ تو اتنی ٹھنڈی ہوئی تھی کہ اگر خونی بردہ وہ سلامن کا لفظ نہ آتا تو اتنی ٹھنڈی ہوئی تھی کہ ٹھنڈک آپ کو تکلیف پہنچا دیتے۔ جب آرڈر ہوا خونی بردہ آگ ٹھنڈی ہو جا، تو یہ اتنی ٹھنڈی ہو گئی تھی کہ آپ کو تکلیف پہنچتی۔ وہ تو ٹھنڈی ہوئی، تمام دنیا کی آگیں ٹھنڈی ہو گئیں، سمجھی کہ ہم ہی کو حکم ہو رہا۔ یہ تو حضرت خلیل وہاں کہتے۔ اسی طرح سے جب مومن گزرے گا جہنم کی آگ کے اوپر سے تو جہنم بجھنے لگے گی، وہ کہے گی جوز یا مومن فإن نورک اطفأ ناری، اے مومن جلدی سے گزر جا، تیرے نور نے میرے نار کو بجھا دیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو اس کلمہ؟ لیکن کلمہ کلمہ ہو، صرف لفاظ ہی نہ ہو، صرف لفظ دہرا دینا، اس کے معنی میں ڈوبنا ہے۔ اور جو معنی میں ڈوبتا ہے جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ چمیگو یا مسلمانم بلرسم، جب کبھی میں کہتا ہوں مسلمان ہوں تو کانپنے لگتا ہوں کہ دانم مشکلات لا الہ، یہی لا الہ کی بات کر رہا، اس لیے کہ لا الہ پڑھنے کی مشکلات کا علم مجھے ہے۔ جب میں نے کہہ دیا کہ تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر کیا ہے ادھر ادھر کیا؟ جھوٹ موٹ کہا تھا کیا؟ سب سے ڈرتے ہیں، خدا سے نہیں ڈرتے، یہ ذرا دیکھو، سب سے ڈرتے ہیں، مکھیوں مچھر سے بھی ڈرتے ہیں، تو چھپکلی سے بھی ڈرتے ہیں، چوہے سے بھی ڈرتے ہیں، کچھ نہیں۔ بس بات تو اللہ والوں کی ہے، کیا کہنا۔ حضور فرماتے جو اللہ سے ڈرتا ہے کسی سے ڈرتا اڑتا نہیں ہے۔ قال یا رسول اللہ افلا اخبر بہ الناس، کیا میں لوگوں کو جا کے بتا نہ دوں کہ حضور فرما رہے ہیں کہ جس نے دل کی گہرائی سے کلمہ پڑھ لیا جہنم اس پر حرام، وہ جہنم میں نہیں جائے گا، جہنم حرام۔ دل کی گہرائی سے، خدا یہ گہرائی سب کو دے، اس گہرائی میں اترے لو۔ دل کے اندر بڑی گہرائی ہے، اس زمین آسمان میں جو چیز نہیں سما سکتی وہ دل میں آتی ہے۔ قدرت نے فرمایا ہے کہ میری سمائی نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں، لیکن مومن کے دل میں میرے جلوے آتے ہیں۔ یہ مومن کے دل میں بڑی وسعت ہے۔ تو کہا کیا حضور میں لوگوں کو بتا نہ دوں جا کر کے؟ فَيَسْتَبْشِرُوا، تو وہ خوش ہو جائے۔ جا کے لوگوں کو بتاتا ہوں ابھی کہ دل کی گہرائی سے کلمہ تم نے پڑھ لیا تو جہنم حرام، کلمہ پڑھتے ہی حرام، کلمہ پڑھتے ہی جنت واجب،
جہنم، حرام، کلمہ پڑھ کے اب جو نماز روزہ کرتے ہو سب نفع میں ہے. بس یہ سب نفع میں ہے. قال اذا یتکلوا، کہا اگر تم ایسا کرو گے نا تو لوگ کلمہ پڑھ کے بیٹھے رہیں گے، کچھ کریں گے نہیں. کہا اب کلمے پڑھنے سے جہنم حرام ہو گئی تو اب کیا کرنا ہے؟ صرف کلمہ ہی پڑھ کے جہنم حرام ہو گئی اور جنت واجب ہو گئی تو آگے کیا کرنا؟ کچھ لوگ اسی میں بھروسہ کرنے لگتے ہیں ایسے لوگ. کہا پھر لوگ اسی میں بھروسہ کر لیں گے. فاخبر بها معاذ عند موته، تو یہ بات اپنے مرتے وقت حضرت معاذ نے بتائی، زندگی بھر نہیں بتایا. جب موت کا وقت آیا تب یہ بات بتائی. جانتے ہو کیوں مرتے وقت بتایا؟ زندگی بھر نہیں بتایا. مرتے وقت اس لیے بتایا کہ علم کا چھپانا گناہ ہے بہت بڑا. کتمان علم بہت بڑا گناہ ہے. علم نہیں چھپانا چاہیے، علم کو صاف بیان کرنا چاہیے. بتایا گیا ہے کہ اس کو قیامت کے دن آگ کی لگائے پھلا دی جائے گی. من سئل عن العلم وعلمه ثم كتمه الجم يوم القیامت باللجام من النار، جس سے کسی علم کے بارے میں پوچھا گیا وہ جانتا بھی ہے لیکن چھپا لیا اس نے. بہت سے لوگ جانتے ہیں چھپا لیتے ہیں. کہا قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی. یہ چھپایا کیوں آپ نے؟ اس ڈر سے کہ کہیں کتمان علم نہ. حضور سے ایک علم ہم کو ملا ہے، مرتے وقت بتا دیا. لکھا ہے تعصباً، گناہ سے بچتے ہوئے. جو چھپانے کا گناہ ہے اس سے بچتے ہوئے آپ نے مرتے وقت یہ حدیث بیان فرما دی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الفاتحہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. الحمدللہ.